سالوں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ حضرت پیر مرشید سید حسن قنبیری صاحب اور سلمان میاں صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سب کو خطاب کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے۔ مقدس لاتعداد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ، منشأ خدا، خواہش مصطفیٰ، مبین کلام اللہ، سید الاولیاء، امام آخر الزمان، حضرت میرا سید محمد مہدی موعود، خاتم ولایت محمدیہ پر پروردگار عالم کا بڑا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے رسول و مہدی کے صدقے، سیدین کے صدقے اور خصوصاً اس مقدس و عالی درجات پر فائز ہستی جس کو ملت مہدویہ، مجموع حسنات، عالی درجات، مصب المناقب، جلیل المراتب، برگزیدہ، اللہ الصمد، امیر امیران، پیر پیران، حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین، دین دریبہ، ذات فیض مقید ولایت محمدیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اس عظیم ہستی کا کرم ہے
کہ آج یہ ناچیز گروہ مہدویہ کے بزرگان دین کا ادنا غلام اپنا 7واں سال مکمل کر رہا ہے۔ یہ کرم اس خاتم المرشد کا ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین کرامات عالی رحمت اللہ علیہ کا تصرف شامل حال، بندگی میاں سید میرا ستون دین کی کرم نوازی شامل حال، پھر بندگی میاں سید نور محمد خادم کار کا صدقہ میرے ساتھ، پھر اپنے سلسلے کے مرشدین اکرام، اور پھر میرے دادا پیر حضرت حسین میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، اور پھر میرے پیر آقا حضرت پیر و مرشد سید علی قنمری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی دعا ہے، اور پھر میرے وہ بزرگ مرشدین جس کو ملت مہدویہ حضرت سید داؤد عالم صاحب اور حضرت سید غازی میاں صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ ان تمام بزرگان دین کا ایسا کرم نوازی مجھ پر ہے اور ایسی دعا مجھ کو نصیب ہوئی ہے کہ میں آج ان تمام کی دعاؤں سے سیدن جی کے کرم سے آج 7ویں سال کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے کہ قرآن میں آیت پیش کی گئی ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب جس کو ہدایت دینے کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر سرفراز فرما دیتا ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے ہدایت کے لیے یہ انعام و اکرام ہے، تو اندازہ کیجئے جس کے پیچھے سلسلہ ہو، پھر سلسلے کے بعد اس کا کرم ہو جو خاتم مرشدان ہوا ہے، اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات محترم، یہ سعادت مندی ہے ہم تمام غلامان سیدن جی خاتم المرشد کی کہ آج ہم پھر ایک بار جالور معلّہ میں اپنی زندگیوں کو سرخرو و کامیاب کرنے کے لیے 15 محرم الحرام کی شب میں بہرام منعقد کر کر سیدن جی کے فیض سے بہراور ہو رہے ہیں۔ یہ بات قابل غور اور توجہ ہے کہ ہر کسی کے حصے میں سیدن جی کا فیض نہیں ہے، یہ خاص ان کی کرم نوازی ہے کہ ہندوستان کے اطراف و کنار سے تمام آبادیوں کے لوگ کھینچے ہوئے دائرے مولا کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر سیدن جی کی قدم بوسی بھی ہو رہی ہے، پھر فیض بھی حاصل ہو رہا ہے، پھر دوبارہ فجر پڑھ کے جب اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا ایمان خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ایک مہدوی کی جستجو دنیا کی کامیابی اور سرفرازی نہیں بلکہ اخروی دنیا کے متعلق ایک مہدوی سوچتا ہے کہ اس کا ایمان خاتمہ بالخیر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم پھر ایک بار مسلسل 7 سالوں سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو وہ نگاہ کرم ہم پہ پڑ ہی جائے گی۔ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو انسان نہیں رہتا، اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدن جی کے صدقے مجھے کلام پاک کی وہ مقدس آیت تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب جس نے کائنات کو کن فیکون میں تخلیق عمل میں لا دی، وہ رب جس نے ہزاروں سال نور محمدی کی جستجو میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا رہا، وہ رب جس نے مصطفیٰ کی زبانی مصطفیٰ کو یہ جستجو بخشی کہ بارہا مصطفیٰ نے المہدی المہدی کہا، وہ رب جس نے مہدی موعود کو بار بار مجبور کیا کہ وہ کان عشق کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب آپ نے ختم رنجا کیا پٹن مقدس میں تو آپ نے والہانہ انداز سے کہا کہ یہ کان عشق ہے، وہ رب جس نے بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت پر اپنے تصرفات کا نزول فرمایا کہ بندگی میاں نے بارہا یہ کہا کہ اے بی بی عائشہ تم سیدن جی کی خاطر و مدارت کرنا
کیونکہ سیدن جی کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاہد رہے گی، اللہ لوگوں کو بتائے گا کہ آنے والے وقت میں سیدن جی کا یہ حساب اور معمول ہوگا کہ اس کے بھائی اس پر رشک کریں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہم پر کہ ہم سیدن جی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ ہمارا ہاتھ ہے، یعنی ید اللہ ہاتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر بیعت فرما رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بیعت کے طریقے کو آسان فرما دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے ہاتھ میں اگر بیعت کرنے کا معاملہ ہوتا تو کوئی شخص خدا کے روبرو ٹھہر نہیں سکتا، خدا کے روبرو ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے واقعے سے دلیل ارشاد فرما دی۔ جب موسیٰ نے خواہش کی کہ اے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کوہ طور پر دعوت دی کہ آؤ موسیٰ اور ہمارا دیدار کر لو اور ہم کو دیکھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا جب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو، لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، لوگ تجلی اور دیدار کو ایک سمجھتے ہیں، تجلی الگ ہوتی ہے، دیدار الگ ہوتا ہے، تجلی الگ ہوتی ہے، دیدار الگ ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے جب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دیدار نہیں بخشا، صرف تجلی بخشی۔ تو موسیٰ کی کیفیت ایسی ہوئی کہ موسیٰ نے جب خدا کی تجلی کا نزول کوہ طور پر دیکھا تو کوہ طور کو اپنی کیفیت میں نہیں بلکہ پاش پاش دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے مردان خدا بننا ضروری، اللہ کو دیکھنے کے لیے مردان خدا بننا ضروری ہے۔ جب تک کہ خدا کی تجلی ہمیں میسر نہیں ہو سکتی، خدا کا دیدار ہمیں نہیں مل سکتا، جب تک کہ ہم اپنی زبان اور اپنے باطن سے یہ اقرار نہ کر لے کہ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ کہ ہم اس کے وسیلے سے تیرے دیدار کے مستحق ہیں۔ موسیٰ نے صرف خدا سے خدا کو دیکھنے کی بات کہی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تجھے جس کی جستجو ہے وہ محمد رسول اللہ کا تجھے واسطہ۔ موسیٰ اگر ایسا کہتے تو بات آسان ہو جاتی، مگر موسیٰ نے بات اپنی سمجھ سے کی، کیونکہ موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابھی میسر نہیں ہوئی تھی۔ یہ ظاہری پہلو۔ باطنی پہلو اس روایت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو تجلی سے تسکین پہنچا دی۔ موسیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں یہ کیلیبر کا نہیں، میں یہ گریڈ کا نہیں۔ خدا کا منشا یہ تھا موسیٰ جو آئے وہ مصطفیٰ سے پہلے تشریف لائے، موسیٰ جو آئے وہ مصطفیٰ سے پہلے تشریف لائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق عمل میں آئی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جب عمل میں آ گئی تو اس نور کے صدقے میں آدم بھی پیدا ہوئے، نوح بھی پیدا ہوئے، ابراہیم بھی پیدا ہوئے، موسیٰ بھی پیدا ہوئے، عیسیٰ بھی پیدا ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوا۔ تو خدا کو جستجو مصطفیٰ کی تھی، نہ موسیٰ کی تھی نہ عیسیٰ کی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے 63 سالہ زندگی جو گزاری اس میں مکمل دین کو مکمل فرما دیا۔ تب جا کر اللہ نے دیدار کے فلسفے کو عام کرنا چاہا، جب تک کہ دیدار عام نہیں تھا، دیدار عام نہیں تھا، صرف تجلی ہوا کرتی تھی۔ دیدار کا مطلب تو میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا ہوا۔ بات کچھ ایسی ہوئی کہ مصطفیٰ کو دعوت آئی اپنے رب کی طرف سے، تو جبرائیل خادم کی حیثیت سے بارگاہ مصطفیٰ میں براق لیے آئے اور براق پر سوار کرتے ہوئے عرش معلیٰ پر جب پہنچے تو سدرۃ
جبرائیل نے اپنی حیثیت کا پتہ دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ عرش معلیٰ ہے، اللہ کا خاص مقام ہے، یہاں پر سوائے آپ کے کسی کو رسائی نہیں ہے، اگر میں ایک قدم بھی بڑھ کر جاؤں تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کی تعظیم میں اپنی نالین چھوڑ کر عرش پر جانے لگے تو آواز آئی کہ اے محبوب تم نالین سمیت ہمارے پاس آ جاؤ۔ اندازہ کیجئے بات محبوب اور معشوق کی ہو رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین سمیت بارگاہ یزدی میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے مکمل طور پر اپنے خدا کا دیدار فرمایا اور خدا نے آپ کا دیدار فرمایا۔ اندازہ کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب میں عرش معلیٰ پہنچا تو اللہ کے خاص مقام میں جب گیا تو میں نے خدا کو دیکھا، خدا نے مجھ کو دیکھا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے، تو میں نے اپنے پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوٹو کو محسوس کیا کہ اللہ نے میری نورانی پیشانی کا بوسہ لیا۔ دیدار کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو وصال ذات اللہ نصیب ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا کو دیکھنے کے دوران خدا میں ایسا گم ہوا، گم ہونا کیا تھا؟ وصال ذات اللہ تھا۔ آپ کو خدا کی ذات میں وصال حاصل ہوا تب جا کے باقی اللہ کا معاملہ پورا ہوا۔ تو دیدار کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وصال ذات اللہ سے نصیب ہوتی ہے۔ تجلی کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہلکی سی ایک روشنی نظر آ گئی، کوئی کیفیت سمجھ میں آ گئی، یہ تجلی میں شمار ہوتی ہے۔ بہرحال حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے بیعت کیجئے، ان کی بیعت آپ اپنے ید اللہ ہاتھ پر ان سے بیعت لو۔ تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان عام طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت رضوان پوری کر لو۔ تو لہذا احادیث سے مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اور دیگر مہاجر و انصار نے یکے بعد دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل فرمائی۔ تو بیعت کا جو معاملہ ہے، بیعت کا جو تعلق ہے وہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بیعت کا معاملہ پورا ہوا تو سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے استفادہ فرمایا اور وہ سعادت ان تمام لوگوں کو نصیب ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کر کر اپنے آپ کو کامیاب و کامران فرمایا۔ بیعت کا سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا وہ سلسلہ اور اس سلسلے کی ایسی ابتدا ہوئی، اور چونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہتے ہیں کوئی کام کرنے سے قبل تو اس کی برکت یہ بتائی گئی ہے حدیث میں کہ وہ کام بالکل ہی خیر و برکت کا ہو جاتا ہے، وہ قیامت تک قائم ہو جاتی ہے اس کی برکت۔ تو یہاں پر اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے دست شفقت بیعت ہو رہی ہے، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ نے بیعت کے فلسفے کو آسان کرنے کے لیے، بیعت کی کیفیت کو انتہا تک پہنچانے کے لیے ابتدا شروع کی تو اپنے محبوب سے شروع کی۔ اس کے نام کی برکت یہ ہے کہ وہ قیامت تک قائم رہنے والا نام ہے، تو جو اس کا محبوب ہوگا اس کے نام کا اور اس کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا۔ بہرحال ابتدا ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے، بیعت کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا، مختلف انداز سے بیعت ہوتی رہی۔ پھر ہوئی بیعت، وہ جو فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اقدس میں مؤذن ہوا، پھر آپ نے بیعت لی، پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو وہ بیعت منتقل ہوتے ہوئے فاروق اعظم کے قلب اثر پہ آئی، پھر وہ بیعت مسلسل چلی، پھر اس کے بعد عثمان غنی کے سینے میں آئی، پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے اقدس میں وہ بیعت اور وہ فیض مؤذن ہوا۔
جب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے میں وہ فیض آیا تو وہ فیض پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوت سر پہ منزل ہوا. یکے بعد دیگر ایک ایسا سلسلہ قائم ہوا. یہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا، یہ جو کچھ بھی کیفیتیں ہوئی، وہ یکے بعد دیگر سینہ بہ سینہ ہوئی، سینہ بہ سینہ ہوئی. لیکن یہاں پر اس بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بات مہدی الہدا امام آخر الزمان تک پہنچی تو سینہ بہ سینہ بیت منتقل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو ذریعہ بناتے ہوئے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امانت تھی، جس کو ہم ذکر خفی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ مہدی موعود کو کسی کے سینے سے منتقل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کے ذریعے مہدی موعود کے تحفظ میں دیا. تو یہاں پر ولایت محمدیہ کی خصوصیت ہمارے درمیان آشکار ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. سب ایک جیسے اگر ہوتے تو ہماری صورتیں ایک جیسی ہوتی، ہمارے چہرے مختلف، ہماری فطرت مختلف، ہمارا مزاج مختلف، ہمارے کردار مختلف. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ سانسوں میں پیدا فرمایا. انسانوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اشرفوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی کیفیت الگ ہوتی ہے، نبیوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، شہداء کی کیفیت الگ ہوتی ہے، پیغمبروں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. پھر اللہ کا معاملہ الگ ہے، رسول اللہ کا معاملہ الگ ہے، مہدی الہدا کا معاملہ الگ ہے. حضرات محترم، بات آگے بڑھتی ہے کہ آج ہم ایک ایسے مہینے میں بھی گزر کر چکے ہیں جس کو تاریخ عالم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ محرم الحرام جو اسلام کو امام حسین کی شہادت سے فروغ ملا، وہ محرم الحرام جس کو اہل بیت کے معصوم بچوں نے اپنی قربانیوں سے سینچا، وہ محرم الحرام اہل بیت کی عورتوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس محرم سے اسلام کا گہرا تعلق اور گہری وابستگی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حیثیت سے اپنی شہادت کا معرکہ پورا کیا، تاریخ جانتی ہے، عالم جانتا ہے کہ اسلام کو اگر فروغ ملا تو حسین کی شہادت سے، اسلام کو اگر کامیابی ملی تو حسین کی شہادت سے، اسلام کی کیفیت اگر اجاگر ہوئی تو حسین کی شہادت سے، اسلام میں صبر کی تعلیم آئی تو حسین کے صدقے سے، اسلام میں تحمل کا معاملہ آیا تو حسین کے کردار سے. تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین نے اپنی چند روزہ زندگی سے ملت اسلامیہ نہیں بلکہ تاریخ عالم کو ایک ایسا اٹوٹ اور صحیح ثبوت دیا کہ آپ میں اسوہ رسول معزز. آپ کی زندگی کا ہر شعبہ لقد من اللہ علی لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تفسیر رہی، اور آپ نے جا بجا مختلف انداز سے اسلام کے معیار کو پیش کرنے کی کوشش فرمائی. تو آج اس حسین کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بالکل بیجا بات ہوگی، کیونکہ آج ہم اسلام میں سرخرو اور کامیاب ہیں تو حسین کا صدقے، اہل بیت کے صدقے اور ان وفاداران اہل بیت جنہوں نے اپنے اپنے سروں کو کٹا کر صداقت محبت اہل بیت اور اسلام دیا. حضرات محترم، جب بات آگے بڑھتی ہے تو حسین کی شہادت کا وہ تذکرہ کربلا کا میدان شاہد ہے کہ حسین نے جس معرکے کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بنایا اور آپ نے میدان کارزار میں حق و باطل کی جو لڑائی لڑی، جس سے آپ نے باطل کو نیست و نابود کرتے ہوئے حق کی صداقت کو قائم و دائم رکھا، وہ حسین جس نے اپنے سر کو کٹایا، اپنے فرزند کے سر کو کٹایا، اپنے بھتیجوں کے سر کو کٹایا، اپنے بھانجوں کے سر کو کٹایا، یہاں تک کہ حسین نے اپنے ایک ایسے عاشق، ایسے اہل بیت کے فدائی جس کو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ صرف اور صرف 17 سالہ نوجوان اور 17 سالہ نوجوان، ایسے نوجوان کہ آپ کی شادی ہو کر بھی صرف 17 ہی دن ہوئے تھے، اور کیفیت کچھ ایسی بتائی گئی ہے کہ 17 دن کے شادی شدہ لڑکے کو جب یہ اعلان اور یہ منادی سمجھ میں آئی کہ اہل بیت پر مشقتیں پڑ رہی ہیں، اہل بیت
کہ شہزادے اپنی مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ نے وہب بن عبداللہ کلبی کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، میرے دودھ کے خطروں سے آج جو تیرے جسم میں خون رواں رواں ہے، تجھے اس خون کا واسطہ اور میں اپنے دودھ کا جو ہے تجھ سے حق مانگتی ہوں۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اے والدہ محترمہ، آخر آپ مجھ سے کس انداز اور کس حیثیت سے اپنا حق مانگتی ہیں؟ تو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ نعمت دلا دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے عیش و آرام کی زندگی دے دو، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ میں تو اہل بیت کی محبت کی ماری ہوں، رسول اللہ کے سچے کی ماری ہوں، میں تو صرف اور صرف یہ چاہتی ہوں کہ اے عبداللہ بن وہب کلبی، تو اپنے خون سے اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بن جا، اور تیرے خون سے میں روز محشر رسول نام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کروں گی۔ اندازہ کیجیے، ان کو جستجو نہیں اچھے کھانے اور پینے کی، ان کو جستجو نہیں شرابی اور شادابی کی، بلکہ ان کو جستجو ہے تو صرف اور صرف صدقہ مصطفیٰ کی۔ تو آج ہم اس ہستی کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی آج اسی محترم حضرت بندگی سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبقے کو حاصل کرنے آئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ کوئی جاہ و منصب نہیں، ہمارا مطالبہ کوئی دنیا اور دولت نہیں، بلکہ ہمارا منشا اور مقصد یہی ہے کہ ہم بارہا ہر سال آ کر اس مقدس ہستی کے قدم بوسی سے سرفرازی حاصل کریں، پھر اس مقدس ہستی کے فیض سے ایسے بہرور ہو جائیں کہ پھر روز محشر تک ہم مہذبیوں کی جو ہے شادابی اور آدابی کامل و اکمل ہو جائے۔ حضرات محترم، بات آگے بڑھتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارگار میں اپنے ایمان اور عقیدے کے ایسے جواب بتائے کہ کئی ایک دشمنوں کو کنار کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اے والدہ محترمہ، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کئی ایک دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ تو والدہ محترمہ نے کہا ہاں تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، لیکن بیٹا میری جستجو کی معیار تو اس وقت پوری ہوگی، میری جستجو کی معیار تو اس وقت پوری ہوگی جب تم اپنا سر اہل بیت کی محبت میں کٹا ہو اور امام حسین کی راہ میں تم اپنا سر قربان کر کے ان کو کامیابی اور فتحیابی نصیب کرواؤ، اس وقت میری معراج ہوگی۔ تو پھر وہ فرزند دل بن والدہ کے حکم پر پاسداری کرتے ہوئے میدان کارزار میں جاتا ہے، جا کر پھر اپنے جواب ایسے بتلاتا ہے کہ دشمنوں کو غلبہ اور ڈر ہوا کہ کہیں عبداللہ بن وہب کلبی ہماری صفوں کو درہم برہم نہ کر دے، ہمیں نیز پر نابود نہ کر دے۔ ابن زیاد نے پا کر کہا کہ اے یزیدیو سن لو، تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ کون نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو اہل بیت کی محبت میں مارا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کے دل میں اہل بیت کا عشق اور دیوانگی ہے، لہذا تم اس کو اکیلے مار نہیں سکتے، تنے تنہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ تم چاروں طرف سے گھیراؤ کر لو اور پھر یکے بعد دیگر نہیں ایک ساتھ وہب بن کلبی پر حملہ کرو، تب جا کر تم اس پر قابو پا سکو گے۔ لہذا ابن زیاد کی گفتگو سن کر ان لوگوں نے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا، پھر حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا ٹوٹ پڑے کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو حضرت والدہ محترمہ نے جب آپ کی شہادت کی کیفیت دیکھی تو آپ خود میدان کارزار میں جاتی ہیں اور ان کا سر اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، نہ روتی ہیں نہ افسوس کرتی ہیں، پھر لا کر آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی بیوی کو بتاتی ہیں کہ اے خاتون دیکھنا کہ آج تیرا شوہر اہل بیت کی محبت میں اپنا سر کٹا چکا ہے۔ تو وہ خاتون آنکھ سے آنسو روا کرتی ہے، تو ساتھ جو حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اس خاتون کو تسلی بخشی اور کہا کہ فکر نہ کرنا، یہ شوہر یہ تیرا خادم روز محشر تیری شفاعت کا سامان بنے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ شہداؤں کی فہرست بنائے گا تو اس عبداللہ بن وہب کلبی کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور لوگ کہیں گے دیکھو ایک شہید کی بیوی جا رہی ہے تو تیری معراج اس وقت تجھے نصیب ہو جائے گی۔ حضرات محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں لوگوں نے اپنے سروں کو کٹایا، اہل بیت کی محبت میں لوگوں نے اپنے گھروں کو ٹھکرایا، اہل بیت کی محبت میں لوگوں نے دنیا کو چھوڑا، اور صرف اہل بیت کے قدم پکڑے، اور تاکہ ان کو معلوم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی شان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو میری اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بے شک فلاح و راحت پا جائے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ گمراہ اور جو ہے گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم اندازہ کیجئے اہل بیت اطہار کی محبت میں لوگوں نے اپنی زندگی کو اپنے سروں کو اس انداز سے پیش کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم یہ تھا کہ کامیابی وہیں پر ہے، سرفرازی وہیں پر ہے۔ جب تک کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دوزارو نہ ہو، اس وقت تک ہماری زندگی کی معراج ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس ذکر خیر سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا، تاریخ عالم کے مسلمانوں نے دیکھا کہ امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، اور سر جو ہے اپنی اپنی جگہ بکھرے پڑے ہیں، سر اپنی اپنی جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ اور جب یزیدی فوج آئی تو امام حسین کو پھٹ سے اٹھا لیا، یزیدی قوم آئی اور امام حسین کے سر کو پھٹ سے اٹھا لیا۔ اور جب ہم 1000 سال بعد پھر ایک ایسی جنگ کا جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں جو شیخ المیر صدیق ولایت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ بندگینیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب سدراسن کے میدان میں کٹتا ہے تو مجال ہے کسی کی کہ وہ سر کو اٹھا سکے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ میاں آخر کیا بات ہے، امام حسین کا سر بھی امانت والا تھا، بندگینیا کا سر بھی امانت والا تھا، تو پھر امام حسین کا سر کیسے اٹھا اور میاں کا سر کیسے نہیں اٹھا؟ تو جواب یہ پیش کیا گیا کہ اے نادان تو جانتا نہیں ہے، اے نادان تو جانتا نہیں ہے، اچھے اور برے میں مرضی اللہ کی ہوتی ہے، منشا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ نے امام حسین کے سر کو اٹھانا پسند کیا، بندگینیا کے سر کو اٹھانا نہیں پسند کیا۔ کیفیت یہ تھی کہ امام حسین کا سر اس لیے اٹھایا گیا تاکہ لوگوں کو سارے عالم میں یہ منادی کروا دی جائے کہ یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو اٹھایا اور پھر نیزے پر بلند کیا، تو امام حسین کا سر بظاہر امام حسین کا تھا، باطن کا معاملہ یہ تھا کہ آنے والے 1000 سال کے بعد جو کیفیت آشکار ہونے والی تھی وہ شیخ المیر صدیق ولایت کی شہادت واقع ہونے والی تھی۔ تو امام حسین کے سر اور چہرے میں آنے والے 1000 سال کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشا سے ایسی دی کہ دیکھ لو اسلام کے سارے مسلمان کے ساتھ ساتھ سارے عالم کے لوگ دیکھ لو کہ امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ یہ بظاہر امام حسین کا سر تھا، لیکن 1000 سال بعد اسی حسینی سادات میں سے ایک ایسا آئے گا جو حسین ہے سے شروع ہوتا ہے تو خنویر خے سے شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بات خے ہوا تو 1000 سال بعد پھر سید خنویر کی شہادت واقع ہوئی۔ تو اللہ کا منشا یہ تھا کہ حسین کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آنے والے 1000 سال بعد پھر ایک ایسی شہادت واقع ہوگی جس کی سربلندی کا یہ عالم ہوگا کہ تم نے نیزے سے یہاں پر اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرض پر اٹھائے گا۔ حضرات محترم، غور طلب بات یہ ہے لوگوں کو نبوت اور ولایت کی تمیز نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کا ہونا صرف مذہبیوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم نے شیخ المیر کی صداقت کو لبیک کہا۔ 360 کا مجموعہ تھا، بڑھنے کا مقام تھا۔ مہدی موعود نے اپنے پوست کو پکڑ کر کہا کہ بندے کو اللہ کی طرف سے بارہا یہ القا ہو رہا ہے کہ اے سید محمد، ہم نے تجھ کو مہدی موعود کے منصب پر فائز فرمایا، لہذا میں آج حکم خدا سے دعویٰ کرتا ہوں مجال ہے کہ کوئی آواز دے۔ 360 اصحاب کرام موجود، اس کے باوجود بھی کسی کی زبان سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک سے کسی بندہ خدا نے آقا مہدی پیر کو یہ بتلایا کہ میاں جی بھائی سید خنویر تشریف لا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مہدی نے جو میاں کو بیٹھانا، میاں نے جو مہدی کو بیٹھانا، وہ راز ہی رہا، وہ راز ہی رہا۔ خود مہدی موعود نے فرمایا کہ بھائی سید خنویر، تم کو اور ہم کو سوائے ہم دونوں سے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ کیفیت یہی ہوئی جب میاں تشریف لائے
تو مہدی کی خوشی دو بالا ہوئی. 360 کا مجموعہ ایک طرف، میاں کی ہستی اور ذات ایک طرف. مہدی کو اطمینان حاصل ہوا کہ اب آیا ہے کوئی معتبر صداقت دینے والا. اگر یہاں کہہ دوں، اگر یہ کامیاب کر دے، یہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، تو خدا کی قسم سارے عالم میں مہدی کا شعرا ہوگا. کیفیت وہی ہوئی. مہدی موعود نے دعوے کا اظہار فرمایا. 360 موجود ہے، 360 کی زبانیں بند ہے. وہ منشاء خدا تھا کہ وہاں پر خدا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک حسینی سید قلمی کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ سید محمد جون پوری نے کہا کہ بندہ مہدی موعود ہے، تو بغیر کسی تحمل کے بندگی نے شاہ قلمی صدیق ولایت نے کہا آمنا وصدقنا. تو خدا کی قسم وہ 360 کا جذبہ کدھر تھا؟ ان کے دل اور ایمان کی کیفیت کہاں تھی؟ جیسے ہی یہ ایمان والے کی آواز نکلی، 360 نے مقرر کہا آمنا وصدقنا. اندازہ کیجئے اللہ اپنے منشے کو پورا کر رہا ہے. حضرات محترم، بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ نبوت اور ولایت میں تمیز نہیں کرتے. مہدی کا آنا انسانوں کو اشرف بنانے کے لیے، اشرف کو اللہ کا دوست بنانے کے لیے. اسی لیے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مہدویوں کے پاس فنا کا معاملہ بالکل آسان ہے، اٹھے بیٹھے فنا ہو جاتی ہے، اٹھے بیٹھے کیفیتیں بدل جاتی ہے. وہ اس بات سے کہ ہم عام زمرے کے لوگ نہیں، ہمارا زمرہ خاص ہے. ہم اہل اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، ہم اہل اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. تو جو اہل اللہ ہو جاتے ہیں ان کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا، پھر دوبارہ سعادت یہ بخشی کہ ہم اس مصطفیٰ کی خواہش مہدی الہدیٰ کی بیعت سے بھی مشرف ہو جائیں. جو آدمی اپنے رشتوں، اپنی حقیقتوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہی پروان کرتا ہے. جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ آدمی بیکار اور ناقص ہو جاتا ہے. حضرات محترم، گفتگو آگے بڑھتی ہے. حسین کا تذکرہ ہوا تو ایک جلا ملی، خنمیر کا تذکرہ ہوا تو ایمان کو تازگی نصیب ہوئی. آئیے دیکھیں کہ جب سیدن جی کی بات ہوگی تو انشاءاللہ جسم ظاہری اور باطنی کثافتوں سے پاک ہو کر ایک نورانی مجسمہ بنے گا. یہ سیدن جی کے نام کی تاثیر ہے. خدا کی قسم یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یا سیدن جی خاتم المرشد آپ کا صدقہ اگر کوئی پکار لے، خدا کی قسم وہ دستگیر بے کساں پیرے لافانی پر کر آپ کی مشکل کشائی فرماتے ہیں. کیوں نہ ہو، ایک طرف سید قلمی ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے، پھر آپ کے سر پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. حضرات محترم، ابھی آپ نے میرے محترم ٹیکا سے سنا، بے حد مسرت ہوئی کہ آپ نے ایک حقیقت کو آشکار کر دیا. آپ نے کہا یہ ناچیز تو سیدن جی کے دائرے کی باڑ کی دھول اپنی پیشانی پر رکھتا ہے. آپ نے لا کر مجھے سیدن جی کے قدموں میں رکھ دیا. آپ نے سرے سے بات کہہ دی کہ اگر کوئی سلسلہ ملتا ہے تو وہ سلمان میاں کا ہے. یہ سعادت مندی ہے اس ناچیز کی کہ سیدھے فخری کا ہو یا تربیت کا سلسلہ ہو، میرے آقا سیدن جی خاتم المرشد کی نسبت سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں کسی اور کا کوئی تعلق نہیں. 24 کیرٹ سونا ہے. یہ سعادت مندی ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ صدقہ اس خاتم مرشدان کا ہے. حضرات محترم، بات اس کی ہو جس کا شعرا خدا نے کیا ہے. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاعر نے
بڑی پیاری بات کہی ہے، ہوا ایسا کرم محمود پر صاحب مقام محمود کا، ہوا ایسا کرم محمود پر صاحب مقام محمود کا، تبھی تو آپ کی ذات میں ہوا مقید فیض ولایت کا۔ تو آج اس خاتم مرشدان کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے، میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن خنزہ فاطمہ کے ساتھ نونہالی کے عالم میں کھیل رہے تھے۔ بچوں کا کھیلنا کیسا، بچوں کی کیفیت کیسی، لیکن جو خدا بین ہوتے ہیں، جن کی نظروں سے پردے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باطن کے معاملے کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مہدی موعود کی نورانی نظر ثانی مہدی پر پڑی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ثانی مہدی اپنی بہن خنزہ فاطمہ کے شکم پر ٹکورے مار رہے ہیں۔ ٹکورے مارنا عام بات ہے، بچے کھیلتے ہیں تو ٹکورے مارتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن وہ چیز مہدی کو گوارا نہیں ہوئی۔ آپ نے ثانی مہدی کو آگاہ کیا، بھائی سید محمود کیا کر رہے ہو؟ ثانی مہدی نے کہا کہ میں خنزہ فاطمہ کے شکم پر ٹکورے مار رہا ہوں۔ تو مہدی موعود نے فرمایا کہ میاں سید محمود خنزہ فاطمہ کے شکم پر ٹکورے مت مارو، کیونکہ اس شکم سے بندے کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی لیے قوم میں یہ بات عام ہے کہ جب سیدم جی کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ مبشر مہدی موعود۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کا اختیار کرتے ہیں، اور پھر حضرت مہدی موعود نے ارشاد فرمایا یہ ایسا فرزند ہوگا کہ یہ اپنے وقت میں مدعائے مہدی کو تازہ کرے گا۔ خود مہدی نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے کا عمل، جس آلیت کو ہم نے اپنایا ہے، وہی طریقہ اور وہی آلیت سیدم جی کے زمانے میں پائی جائے گی۔ تو بندگی نے شاہ کنیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سعادت مند پر شفقت کی نگاہ دیکھی۔ آپ نے کہا کہ اے میاں بھائی مہاجر، سیدن جی بچوں کو ستاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، آپ انہیں ڈرائیے، دھمکائیے۔ تو بھائی مہاجر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سید خنیر، آخر آپ بھی تو اس کے والد ہیں، آپ کیوں نہیں مارتے، کیوں نہیں ڈراتے؟ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بھائی مہاجر، بندے کو سیدن جی کے احوال کچھ ایسے دکھائی دیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے بندہ اپنی حد تک محفوظ اور رکا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات بھائی مہاجر نے سنی، ہر چیز کو دوسری چیز سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ میاں نے اس راز کو فاش نہیں کیا تھا، بھائی مہاجر کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ سیدن جی کی کیفیت کیا ہے۔ جب میاں نے الفاظ کی کچھ ایسی جمع خرچ کی تو ان الفاظ میں بھائی مہاجر کو ایک ایسی صلاحیت پہنچی کہ بھائی مہاجر کا باقی بیدار ہوا۔ تب آپ نے سیدن جی کے حوال پر توجہ کی۔ جیسے ہی توجہ کرنا تھا، کچھ دن بعد بھائی مہاجر بندگی میاں کے پاس آئے اور کہا کہ اے بھائی سید خنیر، ہمیں بھی سیدن جی کے حوال دکھائی دیے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم بھی ڈانٹنا اور مارنا پسند نہیں فرماتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جن کا بچپن کا ماحول، بچپن کی کیفیت ایسی معنات ہو، وہ ہستیوں کا کیا عالم ہوگا کہ وہ جب سمے شعور کو پہنچتے ہیں، وہ صرف اپنے ہی شعور کو نہیں بلکہ قوموں کو شعور میں لا دیتے ہیں۔ ان ہستیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعور کے ساتھ ساتھ قوموں کو شعور بخشتے ہیں، قوموں کی فلاح و بہبود کا ایک سرمایہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نونہالی چلتی رہی، اور پھر جب خنزہ فاطمہ دختر مہدی موعود کا ورثہ سیدن جی خاتم المرشد کو ملا
تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پیسوں سے شہادت میں جو استعمال کیے گئے تھے کچھ گھوڑوں کو خریدا، اور آپ نے الگ یہ بات دائرے والوں میں کر دی کہ شہادت کے بعد جو بھی خداوند کریم کا انعام و اکرام مجھے میسر ہوگا اس میں آدھا حصہ سیدن جی کو دیا جائے گا۔ بات آگے بڑھتی ہے، سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 شوال کے معرکے میں بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گود میں ہے، اور اینل کی فوجیں آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کر رہی ہے، تو بندگیاں شیخ میر صدیق ولایت یہ فرماتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ اینل کی فوجیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ تو جیسے ہی میاں کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے زبان سے آشکار کیا، تو جیسے ہی آشکار ہونا تھا کہ خدا کی قدرت جوش اور جذبے میں آئی اور اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ اے سید میر، جب تک کہ وہ پتھر سید محمود تمہارے گود سے اندر نہ جائے گا اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، اینل کی فوجیں آگے نہیں آئیں گی۔ آخر وہ کیا راز تھا کہ سیدن جی کی نظروں کا وہ روح ان پر پڑ رہا تھا، تو بتایا یہ جاتا ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، جب لوگوں نے توجہ کی کہ آخر سیدن جی کی کیفیت کیا ہے، سب سے پہلے سیدن جی جو تھے وہ حامل بار امانت کے گود میں تھے، اور پھر ان کی نظروں میں کچھ ایسی نورانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، سپنے نہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سیدن جی کی سیدھی آنکھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط سرخ سے لکھا ہوا تھا، تو دوسری آنکھ میں القرآن والمہدی آمنا وصدقنا تھا۔ تو ان کا روز کچھ ایسا پڑ رہا تھا کہ اینل کی فوجیں وہی کی وہی رکی تھی۔ حضرات محترم، سیدن جی کا ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جس سے قوموں کے لیے ایک مشعل راہ بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال زندگی کا وقت گزرتا گیا، میاں کی شہادت کے بعد فرزندان بندگی میاں یتیم ہو گئے۔ ان بچوں سے پوچھو جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کے دلوں کی کیفیت کا اندازہ کرو۔ جو باپ کی دوری کا غم ان کے دلوں میں رہتا ہے، اس کے باوجود بھی جنہوں نے خدا کی ذات کو چاہا، خدا کی ذات کو مانا، تو بشریت کے تقاضے ان سے دور ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ وہی کیفیت فرزندان بندگی میں کی ہوئی، اور بندگی میں کی بشارت پر حضرت ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فرزندان بندگی کی نگہداشت کی، تعلیم و تربیت کی۔ لہذا جب 14 سال مکمل ہوئے، بات ابتدا کی پھر دوبارہ دوہرا لوں کہ جو فیض حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے امام حسین کے سینے میں آیا، سلسلے وار فیض اپنی منتقلی کر رہا تھا۔ جب خضر علیہ السلام نے مہدی موعود کے سینے میں وہ فیض پہنچایا، مہدی موعود سے بندگیاں کو فیض پہنچا، بندگیاں کے بعد فیض بے چین اور بے قرار تھا، تو ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اقدس میں فیض مؤذن ہوا۔ 14 سال کا مسلسل عرصہ شہادت کے بعد خلیفہ گروہ نے 14 سال گزارے۔ 14 سال میں وہ فیض سینے ملک الہداد میں پھاٹے مار رہا تھا، اس فیض کو تسکین نہیں پہنچ رہی تھی، اس فیض کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مشتاق تھا، خواہش مند تھا۔ تو اس ذات فیض ولایت محمدیہ کا جس کو تاریخ عالم سیدن جی خاتم المرشد کے نام سے یاد کرتی ہے، جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر شعور کو پہنچے، ارشاد کی اجازت ملی، خلافت ملی، تب جا کر سیدن جی کے سینے میں جب وہ فیض پہنچا تو تسکین پایا، اس کی ڈھانٹیں ختم ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اللہ نے اپنی مراد پوری کی، تب جا کر سیدن جی کو القاء ہوا کہ اے سید محمود، ہم نے تجھ کو خاتم مرشدان اور حاکم زمان کیا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی طرف سے اگر کسی کو القاء ہو تو اس کی سعادت مندی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے سید محمود، ہم نے تمہاری ذات کو خاتم مرشدان اور صاحب زمان کیا ہے۔ تو سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیروی کے مقام سے ایک ایسی منادی کی
کہ جس کسی کو مشرق سے لے کر مغرب تک فیض مہدی پہنچ رہا ہے وہ بندے کی نسبت سے ہے، تو جن جن بزرگوں نے روحانی طور پر ان معاملات کو پیش نظر رکھا تو انہوں نے روحانی طور پر آپ سے نسبت قائم کی، آپ سے علاقہ کیا، جو لوگ آ سکتے تھے وہ آئے اور آپ سے صحبت اختیار کی، علاقہ کیا۔ ان ہستیوں میں کئی ایک لوگوں نے سیدنجی کی ذات سے استفادہ فرمایا۔ جب میاں عبد المومن از اولاد بندگی شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کہا کہ اے خاتم مرشدان، جیسے ہی ہم نے یہ ندا سنی کہ آپ خاتم مرشدان ہوئے تو ہم بذات خود آپ کی صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے آئے، اور جو کچھ ہمارے باپ دادا کا تھا ہم نے ان تمام کو ختم کیا اور ہم آپ سے شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قربان جائیے، خاتم مرشدان نے یہ بات کہی کہ اے بھائی عبد المومن، تم یہ نہ سمجھنا کہ بندہ فیض کو توڑنے کے لیے آیا ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے آباء اجداد کا ہے وہ تم کو نصیب ہے، اور بندے کی ذات سے جو پہنچنا ہے وہ تم کو پہنچتا رہے گا۔ بہرحال میاں عبد المومن نے سیدنجی کی خوشنودی حاصل کی اور آپ سے اجازت طلب کر واپس گئے۔ اسی اثنا میں کسی نے حضرت شہاب الدین شاہ ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے مرشدوں کے مرشد، بدلانہ کے سیدنجی کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت شہاب الدین شاہ ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جب کبھی ذکر اللہ کے لیے اپنی چادر سر پر کھینچ لیتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب بندہ اپنی چادر سر پر کھینچ لیتا ہے تو تمام دنیا کے ڈھول تاشے لا کر بندے کے کان میں بجا لینا، لیکن بندے کو احساس نہیں ہوتا، بندہ رجوع اللہ رہتا ہے اور خدا کے ذکر میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ بندے کو ذرا برابر بھی خبر نہیں پڑتی۔ وہ خاتم مرشدان حضرت شہاب الدین شاہ ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنجی کا کیا پوچھنا، سیدنجی فرض سے عرض پر ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنے لیلان سے صحن میں جاتا ہے۔ میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی کی بات لے لیجئے، جب میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہاب الدین شاہ ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تھے، چونکہ آپ ایک عالم بعمل تھے تو آپ کی کیفیت کچھ نرالی تھی۔ کچھ دن دیکھ کر سیدنجی خاتم المرشد نے آپ کو رضا دلائی اور آپ کا الگ دائرہ قائم کیا۔ یہاں دائرہ قائم کرنا تھا کہ میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی پر سیدنجی کے احوال کا ایسا نزول ہوا کہ خود میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سیدنجی کے مراتب دکھائی دیے جاتے تو سیدنجی کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں ہٹتا۔ وقت آخر ہوا، ندا کا وقت ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو ندا کے وقت میں کچھ ایسی وصیتیں کرتی ہیں جو ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے صحیح ثابت ہوتے ہیں، لیکن میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 10 ذی القعدہ کو ہوا، وہ حضرت مہدی موعود کے عرس کا دن تھا۔ تو آپ نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی کہ بیٹو، اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو فوراً ہی میری تدفین نہ کرنا۔ بچوں نے پوچھا کہ اے والد محترم، آخر کیا بات ہے، تدفین کے لیے وقت کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو حضرت میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے آقا مہدی موعود کے عرس کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد میری تدفین کرنا۔ وہ مشقتیں، وہ ریاضتیں، تمام کی تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان بزرگان دین کی محبت اپنے بزرگوں سے کم نہیں۔ حالات ایسے ناساز قوم مہدویہ کے کہ جا بجا پریشانیوں کا ماحول ہے، پریشانی بھی ایسی پریشانی، وقت کے حاکم، وقت کے بادشاہ ہمارے بزرگوں کو اپنے درباروں میں طلب کرتے اور ثبوت مہدی پر بحث کرتے۔ وہی کیفیت حضرت سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔
دربار اکبری میں ملاؤں نے اکبر کو بھڑکایا اور اکبر نے سیدن جی کی آمد کا مطالبہ کیا تو حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار اکبری میں ثبوت مہدی کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت کی ہستی، حضرت کی کیفیت کا اثر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ علماء سو جو کلمہ پڑھنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیثوں کے محدث، اس کے باوجود بھی حق اور باطل کی صحیح تمیز ان کو میسر نہیں ہوئی تھی. انہیں یہ تو معلوم تھا کہ نماز 5 وقت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن نماز کی معراج اور حلاوت کا احساس نہیں تھا، قرآن کی تلاوت اور اس کا احساس نہیں تھا، روزے کی ریاضت اور اس کا احساس نہیں تھا. اسی لیے ہدایت بند ہو چکی تھی. حق پرستوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے اور اکبر کو بڑھاتے ہیں کہ یہ سید اپنی ایک الگ سے پہچان بنانا چاہتے ہیں، اپنے صوبے کے حاکم بننا چاہتے ہیں، بادشاہی کرنا چاہتے ہیں. لہذا اکبر نے آپ کو مدعو کیا تو آپ جیسے ہی دربار اکبر میں آئے، اکبر سے گفتگو کی. اکبر خود بھی ایک علم والا تھا. اس نے دیکھا کہ آپ کے ہر سوال پر علماء سو بے بس ہیں اور انہوں نے جو بھی سوال کیا آپ نے اس کا تشفی وقت جواب دیا. تو اکبر نے بلا لحاظ علماء اس نے یہ بات کہی کہ اے لوگو، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ سید کے نانا مہدی موعود ہے. اگر یہ سید خود بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو اگر تحقیق صحیح ہو تو میں اس کا قائل ہو سکتا ہوں. اندازہ کیجئے کہ جیسے مہدی موعود نے کہا تھا کہ بھائی سید محمود خنزہ فاطمہ کے شکم پر ٹکورے مت مارو کیونکہ بندے کا ظہور ہونے والا ہے، وہ بشارت پوری ہوتی ہے. علماء سو نے میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی سے جب بات کہی تو علماء سو نے یہ کہا کہ اے مصطفیٰ، تم تو آئے ہو لیکن تمہاری جماعت کے جو شہنشاہ اور سرور ہے وہ کہاں ہے؟ اندازہ کیجئے کہ خاتم المرشدین کو باہر والے لوگ علماء سو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گروہ مہدویہ کے شہنشاہ اور سرور ہیں. انہوں نے میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی سے کہا کہ اے میاں مصطفیٰ، تمہاری جماعت کے شہنشاہ اور سرور ہماری جماعت میں نہیں آئے. تب جا کر میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ سیدن جی کو یہ اطلاع دیتے ہیں. آپ جب آتے ہیں تو اکبر آپ کی بات سے اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سید کی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو میں ماننے کے لیے تیار. حضرات محترم، سیدن جی کے حوال، سیدن جی کی سیرت جا بجا ملت کو ایک ہدایت کی راہ فراہم کرتی ہے. سیدن جی کا ہر واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سیدن جی کی کیفیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور مہدویت کا صحیح